مقبول سمجھے۔ نمبر 7، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، سخاوت دریا جیسی، اور خدا کا دوست ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی شفقت آفتاب کی طرح اور تواضع زمین کی مانند۔ فقر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری سلطان تارکین، حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیامانی سابقہ اجے پال جوگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ پاک کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا عادتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ قرآن و سنت میں گزار دیتے ہیں تو اللہ پاک انہیں بطور انعام آخرت میں تو بلند والا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام اور مرتبے کا لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ آسائش و کرامات عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ پاک نے بے شمار کرامت سے نواز رکھا تھا۔ آئیے ان میں سے چند کرامات سنیے اور اپنے دل میں اولیاء اکرام کی محبت پیدا کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے لو جاؤ۔ دکھیاری ماں غم سے نڈال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے مگر ایک حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غمگین ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا کہ اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرا مرید ہے، معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گنہگار شخص تھا۔ یکایک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔